مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ من وجهك المنير لقد نور القمر لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے۔ کینیڈا، امریکہ، ناروے۔ ویلکم بیک، اور ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج صبح میں آج ان فوکس آپ کی ملاقات جن سے ہم آج کروا رہے ہیں، ملک کے مشہور و معروف نعت خواہ 5000 سے زائد نعتیں ان کی موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ 700 پلس سی ڈیز، آڈیو کیسٹس، ڈی وی ڈیز آ چکی ہیں۔ اب تک 17 ممالک سے زیادہ اپنی پرفارمنس دے چکے ہیں، اپنی نعت خوانی کا ایک سحر لوگوں میں وہ جادو جگا چکے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا۔ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آج بہت ساری آپ سے فرمائشیں پھر کر لی جائیں، اور کچھ ایسی نعتیں جو کہ ویسے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ٹی وی اسکرینز پر، لیکن آج سامنے بیٹھ کے کچھ ہماری فرمائشیں اور کچھ جو فرمائش کریں گے میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ فرمائش کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، AS لکھیے، اسپیس دیجئے، کامنٹ اور 2250 پہ بھیج دیجئے۔ ای میل ایڈریس ہمارا ہے aajsub@aaj.tv۔ جو بھی فرمائش ہے، آج فصیح الدین صاحب تو بہت اوپن ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کی فرمائشیں پوری کروں گا، تو آپ لوگ جلدی جلدی ٹھکا ٹھک ہمیں میسج کیجئے۔ اچھا، یہ 700 والیومز کی ابھی فرید نے بات کی جو آپ کے کیسٹس آئے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ پاکستان میں کچھ ریلیز ہوئے ہیں، کچھ انگلینڈ میں، موریشیس میں، کینیڈا میں، ہالینڈ میں، امریکہ میں، ناروے میں، مطلب یہ سب چیزیں اتنا، اور یہ اتفاق ہے کہ یہ اس میں سے کچھ ممالک کے کیسٹس اور سیریز جو ہیں پاکستان میں بھی دستیاب ہیں۔ پاکستان میں بھی، اور 4 لینگویجز میں میں نے نعت پڑھی ہے، پرشین، عربک، اردو اور پنجابی، اور سرائکی کو بھی ٹرائی کیا ہے۔ تو سرائکی میں کچھ تھوڑا سا کلام پڑھا ہے۔ صحیح، تو یہ 4 لینگویجز آتی ہیں آپ کو؟ ان 4 زبانوں میں نے کیسٹس کیے ہیں، ان میں پورا والیوم کیا ہے میں نے۔ آتی ہیں یہ آپ کو؟ آتی تھی پہلے سے، یہاں خاص طور پہ نعت کے لیے؟ خاص طور پہ عربی اور فارسی کے لیے میں نے تیاری کی ہے۔ اچھا، پنجابی اور اردو تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا اچھا، ان کے لیے آپ نے ایک اور ویرائٹی، ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ویژن اور زیادہ براڈ ہو گیا نا اس کا، آپ نے جس جگہ پہ لے کر گئے۔ میں چاہتا تھا کہ سرائکی میں بھی کروں، انشاءاللہ کروں گا، اللہ نے مجھے ہمت دی تو اس حوالے سے کہ عربی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے تو میں اس زبان میں بھی کروں۔ ٹھیک پھر ہے، اس کے بعد فارسی جو ہے ہمارے اس خطے کے اندر لوگ جو ہیں جو صوفیہ کرام ہیں فارسی کلام سننا پسند کرتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر میں نے ایک فارسی زبان کے اندر کیسٹ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاں آپ پوچھیں۔ نہیں، آپ کیا کریں؟ میں نعت انسٹیٹیوٹس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، بہت سے انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ کا نعت اسکول جو ہے وہ کیسے؟ یہ ہمارے میرے والد حضرت علامہ مولانا سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے 1982 میں نعت کالج قائم کیا تھا۔ چونکہ میں خود بہت مصروف ہوں اور میری مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں نعت کالج کو وقت نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ اب اس کی وہ کارکردگی ہونی چاہیے کہ جو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتی تھی، تو یقیناً وہاں سے اچھے نعت خوان جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے۔ ٹھیک، تو اس کو یہ کہ اپنی نوعیت کا پہلا اس طرح کا کالج ہے جہاں پہ ہاں میں سمجھتا ہوں کس طرح کی اس میں تربیت دی جاتی ہے؟ یہ سب سے پہلے میرے والد صاحب نے قائم کیا تھا، اور اس میں 3 ماہ کا کورس ہوا کرتا تھا، اور ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی تھی، اور اس کے بعد جس نعت خواں کی آواز اچھی ہوتی تھی اس کو وہ سند دی جاتی تھی کہ اس نے یہاں سے یہ کورس تو کیا۔ فصیح صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی جو ہے وہ ایک ٹرین اگر کسی کو تربیت دی جائے تو وہ ایک اچھا نعت خواں بن سکتا ہے، یا یہ اندر سے ہی کسی کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو آواز ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، خدا کی طرف سے عطا ہے۔ تو آواز کی خراش تراش اس کو بنانا سنوارنا یہ استاد کا کام ہوتا ہے، اور پھر دوسرا استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح تلفظ وہ بتائے کہ آپ نے جو کلام پڑھنا ہے اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، تاکہ
وہ صحیح تلفظ اور صحیح تلفظ کی درستگی کے ساتھ نعت کو پڑھ سکے. اچھا آپ کے لیے ای میل آ رہی ہے اور راشد حسین نے ہمیں ای میل کیا, یہ کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف آپ سنا دیجیے گا ان کو. بالکل تھوڑی دیر میں آپ قصیدہ بردہ چلیں یہ شریف فرمائشیں تو آنی شروع ہو گئی ہے. فرمائشیں آنا شروع ہو گئی. جب آپ کہیں گے میں پڑھنا شروع جی کر دوں گا. بالکل, آپ سے پہلے تھوڑے سے سوال, تھوڑے سے تھوڑا جواب, معلومات آپ کے بارے میں کچھ آپ کی پرسنل لائف, کچھ آپ کے بچوں کے بارے میں. یہ مجھے بتائیں, قانون اور صحافت کی بھی تعلیم آپ نے جی جی الحمدللہ حاصل کی, تو یہ اس جانب کیا ان پروفیشنز کو پھر اب نہیں دیکھیں میں پریکٹس میں ہے یا اس جانب بھی اب فل ٹائم آ گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی جہاں ایک عالم دین تھے, وہاں بہت اچھے نعت گو شاعر بھی تھے اور نعت خوان بھی تھے. تو ان کی صحبت کا اثر تھا کہ میں نعت کی طرف مائل ہوا. پھر میں جب اسکول میں گیا تو اسکول میں میرے استاد تھے صبا متھرابی مرحوم, تو وہ بھی ایک شاعر تھے. تو انہوں نے جب یہ میرے اندر صلاحیت دیکھی کہ یہ اچھی آواز ہے, نعت پڑھ سکتا ہے, تو انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی کی. اور میں صبح اسمبلی میں تلاوت کرتا تھا, نعت پڑھتا تھا, قومی ترانہ پڑھتا تھا. ٹھیک, تو وہیں سے وہ شوق جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے الحمدللہ تعلیم حاصل کرنے کا بھی شوق تھا, تو اسی شوق کو آگے بڑھاتا گیا میں. تو میں نے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بی اے کیا, بی اے کرنے کے بعد میں نے لاء کیا, لاء کرنے کے بعد میں نے ایم اے جرنلزم کیا. اچھا یہ صحافت کی باقاعدہ آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی بالکل میں نے. تو صحافتی کچھ ذمہ داریاں ادا کی کبھی یا نہیں؟ نہیں, میں ایک زمانے میں مختلف اخبارات کے اندر لکھتا تھا فری لانسر کے طور پہ, یعنی مقصد یہ کہ کسی اخبار سے وابستہ نہیں تھا, لیکن جس موضوع پر مجھے لکھنا ہوتا تھا میں لکھتا تھا. تو ماشاءاللہ آپ کو پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستان میں تو بہت ریکگنیشن ملی, لیکن متاثر میں تو خاص طور پہ اس چیز سے ہوں کہ کینیڈین پارلیمنٹ نے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے بیسٹ نعت خواں کا. اس پہ ہم بات کریں گے, یہاں میں نے بات تھوڑی سی چھوڑنی پڑے گی ہمیں. ہم چلیں گے اس وقت نیوز اپڈیٹ کی جانب اور واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ فصیح الدین صاحب موجود ہیں, ان سے ہمیں بہت سی نعتیں بھی ابھی سننی ہے. تو آپ دیکھتے رہیے آج صبح. دیکھتے ہیں پہلے نیوز اپڈیٹ. علم لدنی سے منور تیرا سینہ, مت عاصی کو دوزخ سے بچانے کے لیے, امت عاصی کو دوزخ سے بچانے کے لیے, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے, لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور جو آپ نے ابھی سنا وہ ہم آپ کو یہاں لائیو بھی سنائیں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب, نعت خواں ہیں, آپ سب جانتے ہیں. ان کی آواز کا رس جو ہے میرے خیال میں سب کے کانوں تک گیا ہوگا. الحمدللہ, یہ اللہ کی مہربانی ہے. کچھ کینیڈین پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ؟ جی الحمدللہ, میں کینیڈا تقریباً 8 یا 9 مرتبہ گیا ہوں. 2 دفعہ مجھے وہاں کے پارلیمنٹ کی جانب سے سرٹیفکیٹ دیا گیا. صحیح, کہ بیسٹ نعت خان کا ایک طرح سے ایوارڈ ہی آپ سمجھ لیں, اس کو اعزاز ہے نا. ساؤتھ افریقہ اور یو ایس اے, موریشیس, یہاں سے بھی آپ کو یہاں میں ہالینڈ سے بھی مجھے ملا, مجھے انگلینڈ سے بھی ملا. تو یعنی بیرون ملک نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بیرون ملک بھی اسی طرح سے پذیرائی آپ کو حاصل ہوئی, آپ نے نہ صرف اپنا بلکہ پورے ملک کا نام بھی روشن کیا. الحمدللہ. فرمائش کی طرف ذرا آ جاتے ہیں, اور ایک فرمائش جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے میں کروں کہ حق باؤ سلطان حق باؤ صاحب کا کلام الف اللہ, اسی سے آغاز ہے. ہاں بالکل, اس سے آغاز کیجئے. یہ ہمارے ایک ٹیکسٹر ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا ہے, یہی کلام کے لیے.